हाँ, अली असगर देवबंदी थंबनेल झूठे खुदा के झूठे पुजारी। झूठा खुदा किसका है? क्या जे? झूठा खुदा किसका है? तुम्हारा है। अच्छा, तुम्हारा सच्चा खुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब दो खुदा हो गया। दो खुदा नहीं हो गया, खुदा ए, हेलो, क्यों काट रहा है रे? फोन क्यों काट रहा है? हैं, फोन क्यों काट रहा है? हाँ हाँ, झूठे खुदा के झूठे पुजारी। हाँ, मतलब थंबनेल दो खुदा हो गए क्या? तुम्हारा खुदा अलग, हमारा खुदा अलग। नहीं 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 नहीं, तो असल में बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीकतन खुदा है, सारे जहान का खुदा है, मुसलमानों का खुदा है, हाँ उसकी शान ये है कि वो झूठ से पाक है, मुनज़्ज़ा है, मुमकिन ही नहीं है, महाल है उसके लिए झूठ। जी। लेकिन देवबंदी ऐसों को खुदा बनाया है, ऐसे को खुदा कहता है जिसके बारे में गंगोही लिखता है कि झूठ उसकी कुदरत में शामिल है। और इजमा से साबित है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बुजुर्गान दीन ने साबित किया है। वो इजमा कहाँ है वो पता नहीं, उसके साथ ही दफन हो गया है। और कहता है झूठ अल्लाह की कुदरत में शामिल है, और क्यों ना हो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, जो तो हर चीज कर सकता है, हर शय पर कादिर है, सब कुछ कर सकता है। झूठ ही क्या, चोरी भी कर सकता है, जिना भी कर सकता है, माज़अल्लाह मर भी सकता है। तो हम इन चीजों को अल्लाह पाक के बारे में ऐब समझते हैं, महाल समझते हैं, और अल्लाह पाक की तरफ निस्बत करने को कुफ्र समझते हैं। तो ये दो खुदा नहीं हुआ, बल्कि देवबंदियों का खुद साख्ता खुदा हुआ। देवबंदियों ने खुद ऐसे को खुदा बना लिया है। मैं कुछ बोलूं? अब बोलो, तुम क्या बोलना है तुमको? वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब तुमने कहा देवबंदी का खुदा अलग यानी झूठा खुदा है, और मैंने कहा कब नहीं कहा तुमने। अच्छा, कहा मैंने कहा कि देवबंदियों का खुदा अलग है? मैंने कहा देवबंदियों ने खुदा बना लिया है। हाँ, तो हमारा खुदा अलग ही होगा। जैसे सुन, नहीं देखो, मुशरिकीन ने अल्लाह के अलावा माबूद बनाया था, तो क्या उसका खुदा अलग हो गया था? मतलब जो हकीकतन मुसलमानों का खुदा है वो उसका मुशरिकीन का खुदा नहीं था हकीकतन। तो मतलब जो तुम्हारा खुदा है वो खुदा हमारा है। वो सबका खुदा है, लेकिन तू उसको मानता नहीं है। मैं हम किसको मानते हैं? तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं। नहीं, हम किस खुदा मानते हैं? तुम ऐसे को खुदा मानते हो जो झूठ भी बोल सकता है, जो चोरी भी कर सकता है, जो जिना भी कर सकता है, जो मर भी सकता है। तो वही हुआ ना, हमारा खुदा अलग, तुम्हारा खुदा अलग ना। कैसे अलग हो? हमारा खुदा तो सबका खुदा है हकीकतन। हमारा खुदा जो है वो हकीकतन सबका खुदा है, लेकिन हर कोई मानता नहीं उसको ना। मतलब हम जो जिस खुदा मुशरिकीन नहीं, जिस तरह मुशरिकीन नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, देवबंदियों का और मुशरिकीन का खुदा अलग है? नहीं, तो तुम कह रहे हो ना, तुम जी 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 सुनो, मेरी खुदा की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो। हकीकी खुदा की बात कर रहा हूँ। तो हमारा हकीकी खुदा अलग है ना। हकीकतन सबका खुदा, तुम्हारा ही नहीं, मुशरिकीन का, हाँ यहूदियों का, सबका खुदा हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, जो ऐब से पाक है, झूठ से पाक है। तो मुशरिक यही कहते हैं, मुशरिक यही कहता है, मुशरिक यही कहता है कि हकीकत में खुदा क्या मुशरिक यही कहता है कि हकीकत में हमारा खुदा तो अल्लाह है, यही कहता है मुशरिक। मुशरिक हमारा कहता है ना, हम कहते हैं हकीकतन अल्लाह सबका खुदा है, हकीकतन सबका है। हमारा अकीदा क्या है बताओ? हमारा अकीदा क्या है बताओ? हमारा अकीदा क्या है? कि हमारा अकीदा अलग खुदा है कि वही खुदा है जो तुम्हारा है? नहीं, तुम्हारा अकीदा ये है कि तुमने ऐसे को माबूद बना लिया है कि चोरी भी कर सकता है, जिना भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अच्छा बताओ कि ये जो झूठ बोलने वाला खुदा है, झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, जिना कर सकता है, तो ये कौन है तुम्हारा? चलो जवाब दूं? हाँ बोलो, कौन है तुम्हारा? मेरे सवाल का जवाब मत देना, खाली सवाल ही करना। तुमने नहीं, मत बोलने देना, मुझे बोलने मत देना। इस तरह तुमने कहा तुम ऐसे खुदा को मानते हो जो तुम्हारा खुदा झूठा है, तो जब हमारा खुदा झूठा हो गया, तुम्हारा खुदा सच्चा हो गया, दो खुदा में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? अरे जाहिल, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ऐसे को खुदा मानते हो जो चोरी कर सकता है,
जो जिना कर सकता है। अच्छा ये बताओ, हमारा खुदा वो है जो चोरी नहीं कर सकता है, जिना नहीं कर सकता है, मर नहीं सकता है, ये हमारा खुदा हो गया। अब तुम जो कहते हो कि हम तुम्हारा देवबंदियों का खुदा चोरी भी कर सकता है, जिना भी कर सकता है और मर भी सकता है, तो वो खुदा है? खुदा मरना यानी कि मरना ये खुदा की सिफत है, खुदा के लिए मुमकिन है, जिना खुदा के लिए मुमकिन है। तो ये तुम कह रहे हैं ना भाई, तुम्हारा अकीदा है ना, तो तुम्हारा ये खुदा हुआ ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो बनाया हुआ खुद साख्ता खुदा हुआ। अरे मेरा जवाब नहीं दोगे, मेरी नहीं सुनोगे तुम, मेरी सुनोगे नहीं सुनोगे, मेरा जवाब दोगे नहीं दोगे तुम? अरे तेरा ही तो जवाब दे रहे तो मेरा खुदा, हमारा खुदा जिना करता है, जिना के मुतालिक कहाँ लिखा है? जिना करता है, चोरी, मर सकता है, चोरी करता है, ये हवाला दो मुझे हमारी किताब से। अच्छा तुम्हें मैं हवाला भेज दे रहा हूँ, ठीक है? ये जुमले के साथ जिना भी कर सकता है, मर भी सकता है और चोरी भी कर, ये जुमले के साथ। उसने सुनो उसने कुरान मजीद की आयत पेश की है, इन्नल्लाह अला वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी कि पहले कहा कि झूठ उसकी कुदरत में दाखिल है, और क्यों ना हो वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वो तो सब कुछ कर सकता है, ये झूठ ही नहीं बल्कि सब कुछ। हाँ तो भेज दो, जितने हाँ भेज दो, गलाज़त माज़अल्लाह सब अल्लाह की ज़ात पे उसने फिट कर दिया। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, जो ऐसा कहे कि नहीं हवाला दो, जिना कर सकता है, चोरी कर सकता है, हवाला दो। तू आज कुत्ते की मौत मरेगा। ठीक है देखना, इसीलिए बोलने देता है तू, और इसलिए शराइत तय नहीं करता है तू। यही तुम्हारा खौफ तेरे ऊपर है कि शराइत तय नहीं करे, मर जाएगा तू। अली असगर पहले हवाला पहले दो, हवाला पहले, हवाला पहले पूछ रहा हूँ, हवाला मांग रहा हूँ मैं तुमसे। ठीक है, बीच में बोलना मत, फिर बीच में बोलना, हवाला दो, जवाब दूंगा जो बोलेगा। तो फिर शराइत तय कर लेना, शराइत तय कर लेना। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब तुमने सुनो, अभी तुमने हवाला मांगा है, बगैर शराइत के बात शुरू की है, तो अब बात करो। अब शराइत के आड़ में भागने, मैंने लिख दिया है तुमको, फिर क्यों भाग रहे तू फिर भाग रहा है? कैसे आप बात शुरू? वहाँ लिखा है, वहाँ पे लिखा है, दलील का भी मुतालबा कर लिया है। हाँ दलील का मुतालबा किया है, तो अब किधर भाग? मुझे पता है, तो बात करेगा नहीं शराइत तय करके। मर सकता है तू, मर सकता है, लेकिन शराइत मुझे पता है असगरी, तो हर बार जो ये लिखे सुनना, अरे मुझे बोलने देना। हाँ वाला हवाला दे, झूठे खुदा के झूठे पुजारी हवाला दे। आज देख तेरी धज्जियां उड़ाता हूँ। अब बराबर मत करना, झूठे खुदा के झूठे पुजारी हवाला ले। वहाँ पे जिना भी होना चाहिए, ठीक है, और वहाँ भी चोरी भी होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे खाली इबारत समझा देना। हाँ ठीक, तुम मत समझाना, मर जाएगा तू। अरे मैं तो समझाया तुमको कि इबारत में ये बात क्या, हर ऐब शामिल है, हर एक ऐब शामिल है, मैंने समझा दिया। कहाँ पे, किससे साबित हुआ? अल्लाह सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब सब कुछ मैंने जिना भी कर दे। अगर कोई तर्जुमा ये कर दे, सुन मेरी बात सुनना, जो ये तर्जुमा करे कि बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इसमें जिना भी आ गया, चोरी भी आ गया, सब कुछ आ गया, लिखना जरूरी नहीं, देखना पड़ेगा, पस मंजर देखना पड़ेगा, आगे पीछे देखना पड़ेगा। माशाअल्लाह। चलो ये देवबंदी जो होता है जलील ऐसा गलीज होता है कि ये जो है ना, ला तक़रबुस सलाह को पढ़ लेगा, वह तुम सुकारा को खा जाएगा। तो ये देखते हैं देवबंदी कौन साबित हो रहा है, देखेगा। हवाला भेज दिया मैंने, तुझे हवाला भेज दिया। हाँ तालीफात रशीदिया का, हाँ देख ले। हाँ चल, यहाँ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क्या है? इबारत पढ़। हाँ इबारत पढ़ो, देख। पर साबित हुआ कि किस्ब दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व अला है, क्यों ना हो वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। चलो ठीक है। अब इसका मतलब मुझे समझाओ, पहले मैं समझा दूं फिर तुम समझाओगे? हाँ समझा। सुनो, कहता है कि साबित हुआ कि झूठ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में दाखिल है, और क्यों ना हो वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, कि ये झूठ ही क्या है, वो तो हर चीज पर कादिर है माज़अल्लाह। चोरी भी कर सकता है, जिना भी कर सकता है, मर भी सकता है माज़अल्लाह, यानी तमाम अयूब को शामिल कर दिया। जबकि हम अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि जितने भी आयब हैं, बुराई हैं, ये इससे अल्लाह तबारक व तआला पाक है, मुनज़्ज़ह है, अल्लाह के शान के लायक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये चीजें महालात में आता है, मुमकिनात में नहीं आता। और तुम्हारा अकीदा है कि ये ऐब वाली चीजें भी मुमकिनात में आता है, जबकि सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून के तफसीर कुर्तबी में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह, हवाला भेजने बगैर बात नहीं करने का,
کسی کتاب کا حوالہ تب دینا جب کسی کتاب کا نام تب دینا جب حوالہ بھیجو گے تم، ٹھیک ہے؟ چلو ہاں چلو ٹھیک ہے. اب تبصرہ کر دیے تم، تبصرہ کر دیے؟ کیا تبصرہ کر دیے؟ وہو علی کل شیء قدیر کا. ابھی میری بات باقی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، کوئی کتاب کا نام تب لینا جب حوالہ بھیجو گے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں کسی کتاب کا نام حوالہ نام تب لوں گا جب وہ حوالہ بھیجوں گا میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں دیکھو ابھی شرائط طے نہیں ہوئی تھی، ابھی تم بیچ میں بڑبڑ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور حوالہ نہیں بھیج رہا ہے، حوالہ بھیج نہیں رہے تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی بیچ میں بولے گا نہیں، شرائط طے کر لینا. سنو ارے تو اتنا بڑا ذلیل ہے کہ چل تبصرہ کر، وہو علی کل شیء قدیر، تبصرہ کر. سنو بار بار تم سے کہا گیا کہ ایک بار ایک حوالہ بھیجنا، تو ڈر کے مارے 50 جھوٹے موٹے ادھر ادھر کی باتیں بھیج دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، بعد میں ڈیلیٹ کر. تمہارا 2 منٹ ہو گیا ہے، تمہارا 2 منٹ ہو گیا ہے، تمہارا 2 منٹ ہو گیا ہے، 2 منٹ کوئی شرائط 2 منٹ تمہارا ہو گیا ہے. تم نے تبصرہ یہ کیا ہے، تم نے تبصرہ یہ کیا ہے کہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر کچھ کے سب کچھ کر سکتا ہے، جبکہ وہاں پہ زنا کا جملہ نہیں ہے، چوری کا جملہ نہیں ہے، اللہ خود مر سکتا ہے وہ جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تم نے وہاں پہ اپنی طرف سے کہا کہ وہاں پہ جس کا مطلب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک زنا بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے اور خود کو مار بھی سکتا ہے. یہاں پہ تم نے تبصرہ کر دیا. تو جو یہ ترجمہ کرے بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے اندر سب کچھ آ گیا، تو گویا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ ماننا یہ اس کا عقیدہ ہو گیا اور ایک کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں تم کو حوالہ بھیج رہا ہوں، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سامعین، اس کا مجدد نے ترجمہ کہ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، دیوبندیوں کا یہ کتاب میں بات موجود ہو تو سب کچھ کے اندر زنا بھی آ گیا، چوری بھی آ گیا، لواطت بھی آ گیا، جس طرح اس کے مجدد نے لکھا ہے، یہ 15 نمبر جلد فتاوی رضویہ 448 کے اندر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ناچتا ہے، تھرکتا ہے، اور یہ طوائف کی طرح جو ہے خود مفعول، یہ طوائف کی طرح یہ کرتا ہے، اور عورتوں سے جمع بھی کر استغفر اللہ معاذ اللہ. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے اندر اللہ کے متعلق اتنا گندا عقیدہ نے جملہ شامل کر دیا، جس طرح ابھی اس نے کہا. تو میں نے قطر الایمان سے حوالہ بھیجا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو گویا یہ ثابت ہوا ان خبیثوں کے دھرم میں ان کا عقیدہ یہی ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ جمع بھی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لواطت بھی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چوری بھی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. یہی ان کا عقیدہ ہوا. سامعین، اتنا گندا عقیدہ اور دوسرے کے متعلق ایک کرنے، یہ جو ہے کفر کا فتویٰ لگانے جا کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا گندا عقیدہ پیش کر کے یہ خود اتنا بڑا مردود ثابت ہوا. سامعین دیکھیں، میں حوالہ بھیج رہا ہوں، یہ فتاوی رضویہ جلد 15، اس میں بھی یہی بات لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوری کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، لواطت کر سکتا ہے، اور مخنث کی طرح خود مفعول. یہ عقیدہ کن کا ہے؟ ان کے کتاب میں، ہمارے کتاب میں نہیں ہے. میں تمہاری پوری ذریت سے چیلنج کر رہا ہوں، ہمارے کسی کتاب میں اس عقیدے کے متعلق ثابت کر دو کہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، لواطت کر سکتا ہے. گویا تمہاری کتاب میں فتاوی رضویہ جلد 15، اس میں نے ثابت کر دیا گویا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر سکتا ہے. ہماری ایک کتاب میں ثابت کر دو. اب جب تم نے اس ترجمہ کر کے ایک اپنی طرف سے جملہ فٹ کر کے کہنا چاہا، یہ عقیدہ ہمارے پر الزام عائد کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مطلب اس کے اندر سب آ گیا. میں نے فتاوی رضویہ بھیج دیا، یہ تمہارا قطر الایمان بھیج دیا کہ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو سب کچھ کے اندر بھی تمہارا یہ عقیدہ ثابت ہوا. اب تم دفاع کرو اپنے دھرم کے گمراہیہ اور کفر یا شرکی عقیدے کا بقول تمہارے، ٹھیک ہے؟ اب میں تمہیں بولنے کا موقع دے رہا ہوں. چلو. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، اسے کہتے ہیں جھوٹے خدا کے جھوٹے پجاری دیوبندی. پہلی بات یہ دیکھیں، میں نے اسکرین ویڈیو چالو کیا ہے. سامعین، اس نے مجھے فتاوی رضویہ نہیں بھیجا ہے. یہ جھوٹے خدا کا جھوٹے پجاری اپنے جھوٹے خدا کی عادت غلیظہ پر عمل کر کے خود کو جھوٹے خدا کا جھوٹا پجاری ثابت کر دیا ہے. اب دیکھیں سامعین و ناظرین کہ کتنا بڑا بے حیا بے غیرت ہے بھائی. جس کا خدا بے حیائی کر سکتا ہے، مکاری عیاری کر سکتا ہے، تو اس کا بندہ نہ کرے، یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے.
سامعین و ناظرین، اس نے فتاوی رضویہ کا جو حوالہ دیا ہے، میرے امام اہل سنت نے باضابطہ اس میں عنوان قائم فرمائے ہیں کہ مشرکین کے جھوٹے خدا، یہودیوں کے جھوٹے خدا، شیعوں کے جھوٹے خدا، رافضیوں کے جھوٹے خدا، دیوبندیوں کے جھوٹے خدا۔ مطلب کیا کہ دیوبندیوں نے جو عقیدہ بنایا ہے، اس کے عقیدے سے جو خدا کی پہچان ہوتی ہے، جس خدا کی پہچان ہوتی ہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ خدا حقیقتاً جو خدا ہے، وہ حقیقتاً جو حقیقی خدا ہے، جو سب کا مالک ہے، یہ اوصاف اس خدا کا نہیں ہے بلکہ دیوبندیوں کا خود ساختہ خدا کا ہے، جس کو دیوبندیوں نے خود سے بنا لیا ہے۔ اسی لیے بیچارہ ڈر کے ہمارے حوالہ نہیں بھیجا، اور جو ہے کہنے لگا فتاوی رضویہ میں ہے، میں نے حوالہ دے دیا، کنز الایمان میں ہے، میں نے حوالہ دے دیا۔ سامعین و ناظرین، کنز الایمان یہ جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ اب اس نے اپنے جھوٹے خدا کے عادت غلیظہ پر عمل کرتے ہوئے کس طرح سے ڈنڈی ماری ہے کہ اس کے مولوی گندگی نے، رشید گندگو نے عنوان قائم کیا ہے۔ بات کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹ بولنے پر، کہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا ہے، اس پر بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے قدرت میں جھوٹ شامل ہے، اور اس کو استدلال کس سے کیا؟ وہ علی کل شیء قدیر کو بطور دلیل یہاں پہ پیش کیا، اور اس آیت سے استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فقط جھوٹ ہی نہیں بلکہ چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے۔ تو یہاں آپ سیاق و سباق کو دیکھیں کہ وہ جھوٹ بولنے کے امکان کذب کے جو ہے تائید میں اس عبارت کو پیش کیا ہے۔ اب اس نے جو کنز الایمان کا ترجمہ اٹھا کر کے پیش کیا ہے، تو یہ جھوٹے خدا کے جھوٹے پجاری بدبخت دیوبندی، اس کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے امام نے یہاں کوئی عنوان قائم کیا، کسی چیز پر بحث کرتے ہوئے بطور دلیل پیش کی، اگر تو حلالی ہے، اگر تیری ذریت میں کوئی ایک حلالی ہے، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جو ہے یہ آیت کسی ایسے موضوع پر بطور استدلال دکھا دے، بطور تائید دکھا دے، اللہ کی قسم شکست لکھ کر کے دے دوں گا، لیکن یہ علی اصغر دیوبندی کبھی پیش نہیں کر سکتا۔ تو علی اصغر دیوبندی پوری بات کیا کر، میں نے کہا کہ دیوبندی ملا رشید گندگو نے لکھا۔ ہو گیا تمہارا ٹائم ہو گیا، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیکھیں، میں نے اس کے الزام پر قطر الایمان سے عبارت بھیجی اور میں نے ثابت کیا تم نے جس وہ علی کل شیء قدیر سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ زنا، جمع، لواطت، جھوٹ، خود کو مرنا کچھ جملہ نہیں ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے تم نے سب معنی لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے قطر الایمان سے بھیجا ہے اور وہاں لکھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہو، تمہارا کتاب میں بات لکھی ہوئی ہو، تو پھر کہ سامعین بتائیں پھر یہ مطلب کیوں نہ لیا جائے؟ دوسری بات یہ دیکھیں سامعین، اس کا مجدد کیا لکھتا ہے، دیکھیں میں ایک حوالہ بھیجا، دیکھیں المعتقد المنتقد اور فتاوی رضویہ، دو کتابوں سے میں نے بھیجا ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ ایسے اطاعت گزار بندے کو عذاب دینا جو اللہ کے علم میں ویسا ہی ہے، ماتریدیہ کے نزدیک عقلاً جائز نہیں، اور اشعری ان کے پیروکار عام اشاعرہ ان کے خلاف اختلاف کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے فرمایا کہ ایسے اطاعت گزار کو عذاب دینا عقلاً جائز ہے، اس لیے کہ مالک کو یہ حق ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی انبیاء کو سارے جہنم بھیج سکتا ہے، اور فرعون ابو جہل کو جہنم بھیج سکتا ہے، جنت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ مانا ہے، اللہ سے کر سکتا ہے۔ دیکھو آگے دیکھ کیا لکھا ہے، فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 440 میں لکھا ہے کہ دیکھو کس طرح لکھا ہے، ہاں امکان آگے لکھا ہے کہ معاذ اللہ جہل بھی ممکن ٹھہرے کہ اس نے بہشتیوں کو بہشت، دوزخیوں دوزخ جانے کے صرف ہم کو خبر دی ہی نہ دی، بلکہ اس کے علم میں بھی ایسا ہی ہے کہ لکھا آخر لکھا ہے بئیں ہما، یعنی اسی وجہ سے اسی طرح وہ خلاف پر جو ہے قادر، اس تقدیر پر اس کا علم غلط پڑے گا، اور یہی امکان جہل ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہشتیوں کو بہشت میں دوزخ میں جانے کی صرف ہم کو خبر نہ دی، یعنی جو عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی کو جنت میں، جنتی کو جہنم میں بھیجے، تو کیا ہے جہل ثابت ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آگے اس کے سامعین دیکھیں، آگے دیکھیں، میں دھجیاں اڑاتا ہوں اس کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کا مجدد وہی مانتا ہے جو امکان کذب کا معنی ہے، یہ خلف بئی معنی
کہ متکلم ایک بات کہہ کر پلٹ جائے اور جو خبر دی تھی اس کے خلاف عمل میں لائے، بلا شبہ اقسام کذب سے ہے، کذب نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ وعید کے خلاف کیا تھا، جو وعدہ کیا اس کے خلاف کرنا، وعیدوں کے خلاف کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ امکان کذب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو جہنم دے دے اور جہنمی کو جنت دے دے، تو یہ کیا ہے؟ امکان ہے، یہ کذب ہے، یہی کذب ہے اور یہی جھوٹ ہے، اس کا مطلب اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں اب دیکھیں دھجے اڑاتا ہوں میں، تمہاری کتاب میں لکھا ہے، تمہاری ترجمہ کتاب میں جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز ازدانی میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء صالحین کو کسی کو دوزخ میں داخل کرے تب بھی وہ عادل ہے اور اس کی حجت بالغہ ہے۔ ہم پر تو یہ واجب ہے کہ ہم کہیں کہ معاملہ حکم سچا ہے، ہم چوچرا نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء صالحین کو دوزخ میں بھیج دے اور فرعون حامل جہنم میں بھیج دے۔ اللہ کا انصاف اللہ سے کر سکتا ہے، اور اس کا مجدد کیا لکھتا ہے؟ جو ایسا کہے ایسا کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا مانتا ہے، کوئی اللہ کا جھوٹ ہے، اللہ جاہل ہے۔ بتائیں سامعین، ان کی کتاب سے میں نے ثابت کر دیا ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اس کے ترجمہ کی وجہ سے جو اس نے ترجمہ کیا، اللہ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے کے اندر اگر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک زنا، جمع، چوری، جھوٹ سب کر سکتا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو تمہارا عقیدہ یہ ہے، تم کیوں اس سے تم بھاگ رہے ہو؟ جواب دو۔ سامعین دیکھیں فون کاٹ دیا مردود نے فون کاٹ دیا، یہی ہے نا علی اصغر کا دھماکہ، تمہارے دھجیاں اڑا، تمہاری ذریت فنا ہو چکی ہے۔ مردود چیلنج کرتا ہے، مردود میسج کرتا ہے کہ علی اصغر ایسا ایسا تیرا خدا جھوٹا۔ ارے تو بول تو صحیح نا۔ سامعین ان کا عقیدہ ہے کہ الگ الگ خدا ہے، دیوبندی کا خدا الگ، بریلوی کا خدا الگ، اہل حدیث کا خدا الگ۔ اب یہ صاف صاف بول نہیں رہے، کس طرح گول مول پھر رہا ہے، دیکھیں سب کا خدا الگ، اور یہ بول رہا ہے کہ نہیں حقیقی خدا سب کا ایک ہے، تیرا کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب جب ہمارا خدا نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہوا، تیرا خدا اگر سچا ہوا تو خدا الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ فتویٰ لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لیکن جب پوچھ رہا ہوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو اپنا عقیدہ پتہ نہیں ہے، اپنی کتاب کا کوئی عبارت نہیں پڑھا، کتاب کی عبارت، اس کا مجدد کیا لکھا ہے، اس کا بڑا کیا لکھا، کچھ پتہ نہیں ہے، بس آؤ اور دیوبندی کو کافر کہہ دو۔ دیکھو بھاگا فون کاٹے سامنے، پھر لگاتا ہوں، دیکھیں سنیں آپ کس طرح بھاگا مردود۔ کیا فون کاٹا بھاگا دو سامنے، دیکھو فون کاٹا بھاگا، بول رہا رات میں بات کریں گے، بھاگا نا ابھی مردود ہیں، پھر ابھی فون کیوں اٹھایا، الزام کیوں لگایا، گالیاں کیوں دینے لگا علماء دیوبند پر؟ نسبندی مر گیا، سامنے فون نہیں اٹھایا، دیکھیں فون کیوں کاٹتا ہے، فون کاٹتا کیوں ہے؟ جب تو اب تیری باری میں بول لیا، میں اپنی باری میں بول رہا ہوں، تو تیری ہمت نہیں ہے، پیشاب کر دیا تو سن بات سن میری مردود، بھاگا پھر فون کاٹ کے پھر فون کاٹ کے بھاگا۔